ہم تو کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرے. ہم تو بات ہی نہیں مان رہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اہم رول ہے اور وہ اپنا رول ادا کرے. ہم تو کہہ رہے ہیں الیکشن. اچھا فواز صاحب، پنجاب میں گورنمنٹ بھی آپ کی ہے، پولیس بھی آپ کی ہے، لیکن اس کے باوجود لانگبا جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، بینر بھی عمران خان کے خلاف لگتے جا رہے ہیں. آج راہ والے اور گکھر میں بھی لگے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں کوئی کشیدگی کا؟ دیکھیں، اگر یہی تو میں پنجاب حکومت سے کہہ رہا ہوں، مسرت بھی بیٹھی ہیں، یہ ابھی میسیج بھی پہنچائیں گی. اگر اس طرح کے بینر لگیں گے اور لوگوں نے جا کے خرم دستگیر صاحب کو گھر میں جا کے پٹائی کر دی تو پھر ہمارا ضلع میں تو نہیں ہوگا. جس طرح سے لاکھوں لوگ کل نکلے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بینر لگوا رہا ہوں، تو بڑی بری بات ہے. خرم دستگیر کے والد صاحب نے بھی یہی حرکتیں کی تھیں، یہ خود بھی یہی حرکتیں کر رہے ہیں. صحیح بات، صحیح. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا مجھ سے کہنا کہ یہ کردار ادا کرے یہ آئین سے باہر ہے. لیکن یہی تو مسئلہ ہے پاکستان میں. اسٹیبلشمنٹ نے کس آئین کے تحت ایم کیو ایم اور بی اے پی کو کہا کہ یہ آپ الائز ادھر سے ادھر ہو جائیں؟ یہ جو آج شہباز شریف کی حکومت کھڑی ہے، یہ کیا سیاسی طور کے اوپر ووٹیں لے کے کھڑی ہوئی ہے؟ کس نے کیا یہ؟ تو جنہوں نے کیا انہیں کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے فیصلہ غلط کیا. صاحب، آپ اگر مذاکرات نہیں کرتے حکومت کے ساتھ اور حکومت آپ کے ساتھ نہیں کری، دونوں اطراف سے بیانات ہیں کہ ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، تو اس کا وجہ سیدھا تصادم میں جس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ ابھی تو کئی مرحلے آئیں گے. تصادم تو ظاہر ہے ہمارا تو نہیں ہے تصادم، لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارا امید یہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. اور یہ جو کچھ ہاکس درمیان میں لگے ہوئے ہیں ان کا مسئلہ ہے، ادروائز ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں. صاحب یہ بتائیے کہ جو وفاقی کابینہ ہے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ قانون میں ترمیم کر رہی ہے ایف آئی اے کے حوالے سے کہ جو بھی سوشل میڈیا پر کمپین چلتی ہے اداروں کے خلاف، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکے. اور عمران خان کو بھی بلایا ہے لاہور ایف آئی اے میں، کیا ان کی گرفتاری کے امکانات ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ ایف آئی اے کا نوٹس جو عمران خان کو ہے وہ تو ان کانسٹیٹیوشنل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو اور وزراء کو کسی ایسے معاملے کے اوپر نہیں بلایا جا سکتا جس کا تعلق آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سے ہو، اور یہ سائفر کا معاملہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں آتا ہے. لہٰذا ایف آئی اے ان کو نہیں بلا سکتی، یہ لیگل ہے. دوسرا یہاں تک دوسرا کیا تھا آپ کا؟ ہاں، دوسرا یہ جو قوانین ہیں ان کے بغیر بھی اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں لوگوں کو بلا رہے تھے. تو اب یہ قانون سے جو ہمارے سوشل میڈیا کے یا صحافی ہیں ان کے خلاف زیادہ کارروائیاں ہوں گی. تو لیٹس سی، ہم تو احتجاج کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں جو میڈیا کی تنظیمیں ہیں وہ چند مالکان چلا رہے ہیں. تو لہٰذا میڈیا کی تنظیموں کی طرف سے ریئیکشن نہیں آیا. سب سے زیادہ جبر بھی میڈیا پہ ہے، سب سے زیادہ ظلم بھی میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے، سب سے زیادہ گرفتاریاں بھی ان کی ہوئی ہیں، سب سے زیادہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے. اور وہ سوشل میڈیا کے لوگ بھی اصل میں صحافی تھے، لیکن مالکان کے 2-3 مالکان کی وجہ سے میڈیا کی تنظیمیں جو ہیں انہوں نے احتجاج نہیں کیا. خان صاحب پہنچ گئے. یہ فرمائیے گا کوئی بات نہیں، آپ بینر کل بھی لگے، بینر آج بھی لگے. یہ مسرت جواب ہے. پنجاب حکومت کیوں اتنا سست روی کا مسرت شکار ہوتا ہے؟ ہے. اور آپ کا جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، جو آپ کے اتحادی ہیں چودھری پرویز لائی، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے. اتنی دیر میں تو وہ سوچ چکے ہونے چاہیے تھے جو لوگوں نے یہ جذبہ موجود ہے. کیا وجہ ہے کہ پرویز لائی صاحب اتنے سست کیوں ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو جو انہوں نے کل انتشار پھیلانے کی کوشش کی، یہ پارٹی ہے انتشار پارٹی، اور ان سے آپ منفی پروپیگنڈا، انتشار، اشتعال انگیزی کے علاوہ کچھ توقع بھی نہ کریں. اگر مریم کا کوئی دوسرا نام ہو تو آپ خود اپنے اپنے ذہنوں میں زیوم کر لیں کہ کیا ہوگا. کہ جب آتی ہے لڑائی جھگڑا فساد، ایسے لگتا ہے جیسے ہٹلر کی روح اس میں آگی ہوئی اور تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے جدھر بھی جاتی ہے. پہلے تباہی پھیری اس نے اپنی جماعت کے اندر، پھر اس کے بعد خاندان کے اندر، اور اب ملک کے اندر چاہتی ہے. ان فیکٹ یہ جو سارے ڈرٹی آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کی موجد لے دے کے کھرا اسی کی طرف جاتا ہے. جو بھی پرو مریم ہوگا وہ گندگی پھیلائے گا. تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جس دن مریم تمہارے خاندان کے بارے میں بینرز لگ گئے نا، تو تم میرا خیال ہے لیکن ڈھیٹ اور بے شرم تم کافی ہو. تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کریں کیا. جہاں تک رہ گئی
कानूनी चाराजोई, कानूनी कार्रवाई तो बिल्कुल मैं अभी उमर चीमा साहब से रब्ता करूंगी कि इसके खिलाफ हम लीगल एक्शन भी लेंगे ताकि दोबारा इस तरह से, अदरवाइज तो फिर कोई मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। मरियम के भी सबको कच्चे चट्टे पता है। और जहां तक रहेगी परवेज इलाही साहब की बात, तो वो गुजरात में हमारा वेलकम कर रहे हैं, हम उनके मेहमान हैं वहाँ पे।